سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 123۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم مرو نہیں مگر اس حالت میں کہ تم اسلام پر ہو، مسلمان ہو۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو تنبیہ کی اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم نے کسی طور پر بھی اہل کتاب کافروں کے کسی طریقے سے بھی اتباع اور اطاعت نہیں کرنی۔ اب اگر تم نے یہ اطاعت عقائد کے اندر کی تو تم تو سیدھا سیدھا کافر اور جہنم کے اندر، اور اگر تم نے ان کی اتباع اعمال کے اندر کی کہ عقائد تم نے ٹھیک رکھے لیکن ان کی نقالی کرتے رہے، ان کے چیزوں کو تم فالو کرتے رہے، تو تم گمراہی کے اندر کیا ہے پڑ جاؤ گے۔ آج کی اس زیر دست آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو باہمی اتحاد، باہمی مضبوطی کے لیے کچھ چیزوں کے متعلق ارشاد فرمایا، ان کی طرف رہنمائی فرمائی کہ دو چیزیں ہیں، اگر تم اپنا لوگے تو تمہاری جمعیت، تمہاری طاقت بھرپور رہے گی۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ تقوی، جس کو آج کی اس زیر دست آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کی کیا کہتے ہیں باہمی اتفاق اور اتحاد اور کسی قسم کی تفرقہ بازی کے اندر نہ پڑنا۔ یہ دو اصول اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیے۔ پہلا اصول آج کی اس زیر دست آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے کہ اپنے آپ کو تم نے متقی بنانا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ محترم سامعین کرام، تو اس آیت مبارکہ میں جو تقوی کے متعلق گفتگو کی گئی، تقوی کسے کہتے ہیں اور اس کے درجات کیا ہیں، ٹھیک ہے، اس کی تقوی کسے کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کے درجے کیا ہے، اور پھر حق تقاتہ ہی جو فرمایا اس کا کیا مطلب ہے۔ محترم سامعین کرام، تقوی کا لغوی معنی ہوتا ہے ڈرنا، ڈرنا اللہ تبارک و تعالی سے ہر چیز کے اندر ڈرتے رہنا، ٹھیک ہے، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اور یہ ڈر اس طور پر بھی ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائیں، یا اس طور پر بھی ڈر نہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کر کے جہنم کے اندر انسان نہ چلا جائے، اس سے بھی انسان کیا ہے ڈرتا رہے۔ یہ تقوی کا ایک لغوی مفہوم ہے، ایک لغوی مفہوم ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرح کی کفر، شرک، ضلالت اور ان سب گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ اور اس کی تفسیر جو ہے یا ایک فزیکلی طور پر جو بیان کی گئی ہے وہ آپ حضرات نے بڑی مشہور حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ ایک عام مجمع کے اندر لوگوں کو سمجھانے کی غرض سے
سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مشہور صحابی رسول حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا کہ اے ابی ذرا یہ تقوی کیا ہوتا ہے، تقوی کے متعلق ہمیں ذرا بتاؤ، تو اس کی ڈیفینیشن کی، اس کی ذرا تشریح ایکسپلین کریں اس کو۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جو کہ خاردار ہو، جھاڑیوں والا راستہ ہو، تو وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کہ وہاں پر میں اپنے دامن کو بچا کر چلتا ہوں۔ ابھی آپ نے جیسا کہ یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ تھوڑا سا اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ کو مثال کا سمجھنا بھی بڑا آسان ہو جائے گا کہ آج کل آپ نے دیکھا کہ عرب لوگ ایک جبہ سا پہنتے ہیں، لمبا سا، تو ٹھیک ہے نا، لمبا سا جبہ سا وہ پہنتے ہیں۔ تو یہ جو جبہ جو ہے نا لمبا سا، اس زمانے کے اندر بھی لوگ ایسے ہی پہنا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی گویا کہ کلچر ہے، ایک ثقافت ہے ان کی۔ تو اب یہ بڑا لمبا جبہ ہو اور خاردار ہو تو اس میں بچا کر چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ ہم مثال کے طور پر اگر کہیں چھوٹی سی بارش ہو جائے، تھوڑا سا کیچڑ ہو تو اپنے دامن کو سمیٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ کہیں کیچڑ نہ پڑ جائے، چھینٹے نہ پڑ جائیں، کپڑے گیلے نہ ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، تو آپ ایسے راستے سے گزریں تو کیسے گزرے؟ کہا میں اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو سمیٹ کے چلوں گا کہ دائیں بائیں کے جو کانٹے ہیں وہ کپڑوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں، کہیں اڑ نہ جائیں۔ تو فرمایا کہ امیر المؤمنین یہی تو تقویٰ ہے کہ دنیا کی شاہراہ کے اوپر، اس دنیا کی زندگی کے اندر انسان اس طرح چڑھے کہ دائیں بائیں کے جو گناہ اور اللہ کے معاصی اور نافرمانی کے کانٹے جو ہیں وہ اس کے کپڑوں میں کہیں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اس چیز کا ڈر رکھنا، یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، جو اس کا لغوی معنی کے اندر میں نے آپ حضرات کو بتا دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اب یہ کہ تقوی کے درجات کتنے ہیں، تقوی کے درجات کتنے ہیں؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تقوی کے 3 درجے ہیں، 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ایک عام سا ہے جو ہر اہل ایمان کو کیا ہے؟ حاصل ہے۔ وہ کم سے کم درجہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو کفر اور شرک سے کیا ہے؟ بچانا۔ یہ سب سے ادنا درجہ ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچانا یہ سب سے ادنا درجہ ہے، اور اس کے اندر ہر خاص و عام سب شامل ہیں، ٹھیک ہے، چاہے جتنا مرضی گناہ گار سے گناہ گار مسلمان ہو، اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ، یہ اس کا ادنا درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ جو اس سے بڑھ کر ہے، وہ درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی ہر قسم کی نافرمانی سے، معاصی سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو ہر قسم کے معاصی، ہر قسم کے گناہ، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو کیا کرنا؟ بچانا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نافرمانی سے اپنے آپ کو کیا ہے؟ بچا کر رکھنا۔ یہ تقوی کا اس سے بڑا کیا ہے؟ درجہ ہے، پہلے سے بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر ہے اس کے اور جو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر تقوی کے جو فضائل، بینیفٹ، انعامات، خصوصیات، اس پر ملنے والی جو اجر و ثواب اور عزت، فرمایا کہ وہ اس تقوی کے اوپر ہے کہ انسان دنیا کے اندر، یہ جو دوسرا درجہ ہے تقوی کا، کہ انسان دنیا کے اندر اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کے معاصی سے کیا ہے؟ بچا کر رکھے، یہ دوسرا، اس کے اوپر سارا یہ ثواب اور یہ سب چیزیں دار و مدار ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور جو خواص ہوتے ہیں ان کو یہ درجہ حاصل ہوتا ہے کہ دل کو عما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ ہر چیز سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، ٹھیک ہے نا، غیر اللہ سے اپنے آپ کو کیا ہے؟ بچا کر رکھنا۔ یہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا خیال تک بھی نہ آئے، گمان تک بھی نہ آئے، یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے، جو کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور امت کے جو چیدہ افراد ہوتے ہیں، اخص الخواص ہوتے ہیں، ان کو یہ کیا ہے؟ درجہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ تقوی کے کیا ہیں؟ 3 درجات ہیں۔ محترم سامعین کرام، اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔
اب یہ حق تقاتہ ہی کیا چیز ہے، اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ حضرات مفسرین کرام، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کچھ حضرات کا یہ قول مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرفوعاً یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تقاتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہ کی جائے، اس کا شکر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر دم ذکر کیا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے۔ یہ تین چیزیں انسان کا لئے فرمایا کہ حق تقاتہ ہی کے اندر آ جاتا ہے کہ ڈرے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو یہ تین چیزیں کہ نمبر ایک کہ اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، یعطا ولا یعصا، ٹھیک ہے نا، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کی یشکر ولا یکفر، ٹھیک ہے نا، اس کی شکر گزاری کی جائے اور نافرمانی ناشکری نہ کی جائے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ یذکر ولا ینسا، کہ اس کا ہر دم ذکر، اس کو یاد کیا جائے اور اس کو بھولا نہ جائے۔ جو فرمایا کہ یہ اگر چیزیں حاصل، جو فرمایا کہ حق تقاتہ ہی کے اندر ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث مبارکہ ہے، وہ حق تقاتہ ہی کی تفسیر کے اندر یہ بات فرماتے ہیں کہ تم اس طرح اللہ، تمہاری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، ہر دم انسان اللہ کی یاد کے اندر یہ رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فرمایا کہ یہ حق تقاتہ ہی کے اندر آ جاتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق۔ اب یہ جو حق تقاتہ ہی کا جو ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق، اس کو قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ میں اس طرح فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، ٹھیک ہے نا، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ تمہیں اللہ، جتنی تمہاری استطاعت ہے، اتنی تمہاری طاقت ہے۔ انسان جس حد تک بچ سکتا ہے گناہوں سے، اس حد تک تے اپنے آپ کو کیا کرے، بچائے اپنی میں۔ دیکھیں جی کہ جس طرح ایک آدمی ہوتا ہے، مثال کے طور میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، ایک آدمی ہے، اب وہ ایک بچہ ہے، فرض کیا کہ وہ اپنے حساب سے اگر کوئی وزن اٹھائے گا نا، بمشکل کلو 2 کلو اٹھا لے گا، اس سے تھوڑا سا بڑا ہوگا کوئی 5 کلو کا اٹھا لے گا، کوئی جناب اعلیٰ تھوڑا 18 سال کا ہوگا 20-25 کلو کا اٹھا لے گا، اور بڑا ہوگا تو من تک اٹھا لے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے اب جس آدمی کی جتنی کیپیسٹی ہے اسی حساب سے وہ وزن اٹھاتا چلا جا رہا ہے، اور جو پہلوان ہوتے ہیں، باڈی بلڈرز ہوتے ہیں، ویٹ لفٹر ہوتے ہیں، وہ زیادہ اٹھا، تو اپنے استطاعت کے مطابق وہ وزن اٹھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنی استطاعت کے مطابق انسان اپنے آپ کو کفر سے کیا کرتا رہے، بچاتا رہے۔ ہمارے جو استاد صاحب تھے ایم فل کے اندر جب ہماری کلاسیں ہو رہی تھیں تو انہوں نے ایک بات انہوں نے کہا کہ ایک آدمی جناب اعلیٰ وہ فرش کے اوپر، گرم فرش ہے جیسے، اس کے اوپر پیدل چل رہا، تو اس نے کہا کہ بھئی تم اس کے اوپر پیدل چلو، کوئی جوتا پہن لو، تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھو میں کتنی گرمی برداشت کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ڈاکٹر قلبی بشیر خاور بٹ صاحب محترم جانتے ہیں ان کو، ہمارے استاد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے جناب اعلیٰ وہ کیا کہتے ہیں، یہ بتایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں کس حد تک اس کو برداشت کر سکتا ہوں، جتنا میں کر سکتا ہوں تو وہ تو کروں نا، باقی جتنا میں اس سے بچ سکتا ہوں اتنا تو میں کروں۔ تو انسان اپنی استطاعت، طاقت اور قوت کے مطابق اپنے آپ کو گناہوں سے کیا کرے، بچائے، جہاں تک بچ سکتا ہے وہ کرے، جہاں نہیں بچ سکتا وہاں پر اللہ تعالیٰ سے پھر کیا معافی اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور مانگتا رہے۔ تو یہ مطلب حق تقاتہ ہی کہ اللہ تعالیٰ سے ویسے رہو۔ آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ ہے یہاں تک کہ تم حالت اسلام کے اندر ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرمایا کہ موت کا کہا گیا نہ مرو، حالانکہ موت تو انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے، اگر انسان کے اختیار میں ہوتی تو شاید کوئی آدمی مرنے کو تیار ہوتا، کوئی ہی آدمی مرنے کو تیار ہوتا، کوئی بھی مرنے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو غیر اختیاری چیز ہے۔ اب اس غیر اختیاری چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نہ مرو یہاں تک کہ تم مسلمان ہو، تو فرمایا کہ اس کی وضاحت ایک اور آیت سے کی جاتی ہے، اور اس کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ تمہارے اوپر موت آ جائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا، اب دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر اگر انسان تھوڑی سی وضاحت کرے کہ تم زندگی اس طرح گزارو
کہ زندگی گزارتے گزارتے تمہاری موت حالت اسلام کے اندر آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ جو آدمی یہ تمنا کرتا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ آخرت کے اندر وہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت کے ایمان رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، تو اسی پر موت آ جائے گی اور اسی سے کیا ہے بچ جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ خود حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جیسے تم زندگی گزارو گے ویسے ہی تمہاری موت آئے گی، اور جس عقیدے کے اوپر تمہاری موت آئے گی اسی عقیدے کے اوپر تمہیں کل قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم نہ مرو کہ تم حالت اسلام کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنے آپ کو نیکی، طاعت، تقوی اور طہارت کے اوپر اگر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا رہے گا، اس زندگی کے شاہراہ پر چلتا رہے گا، تو انشاءاللہ اس کا جو خاتمہ ہے وہ خاتمہ بالخیر ہوگا، اسی ایمان کے اوپر ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اسی کے اوپر چلتا رہے گا کفر اور شرک کے اوپر، تو پھر اس کا خاتمہ بھی کیا ہوگا؟ خاتمہ بالشر ہوگا۔ اور اسی کو ہمارے حضرت استاد محترم مولانا مشرف صاحب تھانی نور اللہ مرقدہ فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید میں نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر، کانوں پر اور ان سب چیزوں پر مہر لگا دی۔ فرماتے ہیں کہ یہ کفار کی مہر ایک دن نہیں لگی، وہ اپنے آپ کو کفر اور شرک اس حد تک لے گئے کہ اینڈنگ پوائنٹ ہو گیا بس اس کے اوپر۔ اور فرمایا کہ جس طرح ان کے کانوں کے اوپر ہر چیز پر اب ایمان نہیں لے کر آئیں گے، ختم ہو چکی۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے انسان جب تقوی کے مدارج طے کرتے کرتے اینڈنگ پوائنٹ پر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی مہر لگا دیتے ہیں، اب یہ کفر کی طرف واپس نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس چیز پر عمل کرنے کی اور اسی موت کو ہماری اسلام کے اوپر ہماری کیا ہے موت آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔